الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 79 تک مکمل کر لیا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہود علماء اور عوام کا حال بتایا کہ وہ لوگ کس طرح سے تورات کا انکار کر بیٹھے۔ علماء نے تو تحریفیں کر ڈالی، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر چینجز کیے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دنیاوی پیسے بٹورتے تھے، دولت کماتے تھے، رشوت وغیرہ لیتے تھے، لوگوں سے، امیر لوگوں سے رشوت لینا اور ان کے حق میں فیصلے کرنا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بہت بڑا جرم تھا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، لیکن پھر اس امت پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قرآن کی خود لے لی، لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا، اور اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ہی بہترین انداز میں اس کی حفاظت کی کہ اس کے الفاظ جو ہیں ورڈز میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسا جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی آج تک سینہ بسینہ جو ہے یہ ہر شخص کے پاس قرآن موجود ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو ہے حفاظ کرام کی شکل میں بھی کی کہ لوگ اس قرآن کو یاد کرتے ہیں اور ہر سال جو ہے اس کو دہراتے ہیں تراویح کی نماز میں۔ تو یہ ایک ہوا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے معنی کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مفسرین کرام اور فقہائے کرام کے ذریعے اس لفظ کے صحیح معنی، درست معنی کیا ہوں گے وہ بتا دیا ہے، تاکہ کوئی جو ہے الفاظ میں نہیں تو کم از کم معنی میں چینجز نہ کرے، رد و بدل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بھی علماء حق کے ذریعے یہ حفاظت کا انتظام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر احسان ہے۔ غرض یہ کہ پچھلی قوموں کے لیے یہ دشواری تھی کہ اصل کتاب کون سی ہے، اصل حکم کون سا ہے اور تبدیلی والا حکم کون سا ہے، یہ انہیں پتہ کرنا مشکل ہوتا تھا، عوام کے لیے تو بالکل، لیکن علماء جانتے تھے کہ کون سا حکم انہوں نے بدلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اعتراف بھی کرتے تھے بعض اوقات۔ اب آگے یہودیوں کی سرکشی اور ان کی ہٹ دھرمی کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ۔ اب یہ قول کس کا ہے؟ یہ ان یہود کا ہے کہ وہ کہتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ جو لوگ کفر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کریں گے تو جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور پھر اس کی ایک عجیب سی وجہ دیتے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَمَّا وَعَدَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم النَّارَ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتلایا، وعید سنائی جہنم کے عذاب کی، آگ کی، تو کہنے لگے لن تمسنا ای لن تصیبنا، یعنی ہم تک یہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی یہ عذاب ہمیں ہرگز نہیں ہوگا۔ لن تمسنا النار، مس یمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا، ٹھیک ہے۔ لن تمسنا، یہ نا ضمیر دیکھیں آپ آخر میں بتا رہی ہے کہ ہمیں، یہ پلورل کے لیے، لن تمسنا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، آگ ہمیں جہنم کی ہرگز نہیں چھوئے گی، الا، نہیں چھوئے گی سے کیا مراد؟ کہ ہمیں آگ کا عذاب نہیں پہنچے گا، الا ایام معدودہ، ایام جمع ہے یوم کی، ٹھیک ہے، معدودہ گنے چنے، ایام معدودتن کا مطلب ہوتا ہے گنے چنے دنوں کے لیے، یعنی ہمیں دائمی عذاب نہیں ہوگا بلکہ چند دنوں کے لیے ہمیں عذاب ہونے والا ہے۔ اب ایام معدودن کا کیا معنی، کتنے دنوں تک کے لیے عذاب ہوگا؟ تو کہتے ہیں قلیلاً،
قلیلتن اربعین یوم مدت عبادت آبائہم العجل ثم تزولا، کہتے ہیں کہ انہیں 40 دنوں تک ہی صرف کیا ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ وہ مدت ہے جتنی ان 40 دنوں تک جو کہ ان کے آبا و اجداد نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی، تو پھر اس کے بعد انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ایسے ان کا ماننا تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ صرف 40 دن ہوگا۔ کیوں 40 دن ہوگا؟ 40 اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو گائے کے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ صرف 40 دن کی تھی، تو جتنے دن ہم نے جرم کیا اتنے دن زیادہ سے زیادہ سزا ملے گی، اگر ملنا بھی ہو تو اتنے دن ملے گی، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس ان کا یہ بس اپنی طرف سے وہم و گمان تھا، اس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے انکار کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دعوے کا۔ ایامن معدودتن، ایامم معدودتن، معدودہ جو ہے گنے چنے کو کہیں گے، ایامن دن، تو چند گنے چنے دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے عذاب پہنچے گا۔ اللہ جو ہے حروف استثناء ہے، یہ ایکسپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر، سوائے۔ ٹھیک ہے، تو ہاں، تو پورا ترجمہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، سوائے چند گنے چنے دنوں کے۔ ٹھیک ہے، اب ایام معدودتن کی ایک اور تفسیر ہے، وہ یہ کہ ایام معدودتن گنے چنے دن سے مراد، ایک تو پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ 40 دن کہ ان کے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی۔ دوسرا قول یہ کہ ہماری عمریں جو ہیں 60 برس یا 80 برس جتنی عمر ہوگی، یہ محدود ہے، معدود ہے، تو اتنے دنوں تک کے لیے جہنم میں عذاب ہوگا، یعنی کہ صرف 60 سال یا 80 سال جتنی ہماری دنیا میں عمر ہے، اتنے ہی سال جو ہے اگر ہوا بھی عذاب تو جہنم میں اتنے دن ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا قول یہ ہے اس کے اندر کہ ایام معدودتن سے مراد جو ہے، چلے خیر وہ کنفیوژن نہ ہو آپ کو، بس یہ دو قول یاد رکھیں آپ۔ ٹھیک ہے، دو قول یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات ہوئی، یہ ان کا جھوٹا دعویٰ تھا اور اس کے اوپر ان کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتے ہوئے آگے فرماتا ہے، قل، اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، قل یہ امر کا صیغہ ہے، قل لہم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اتخذتم، اتخذتم کیا تم نے، آخر میں تم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اتخذتم کیا تم لوگوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کا مطلب وعدہ۔ ٹھیک ہے، اتخذتم میں حذفت منہ حمزۃ الوصل استغناء بحمزۃ الاستفہام۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے حمزہ جو وصلی تھا وہ گر چکا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے حمزہ استفہام اس کے مقام پر آنے والا ہے، تو یہ سوال کے لیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے جس کی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کیا تورات میں تم سے ایسا وعدہ کیا ہے یا کسی اور طریقے سے تمہیں بتایا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض والا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے قول کو رد کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی تم سے ایسا وعدہ تو نہیں لے رکھا ہے جس کی بنیاد پر تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو عند اللہ عہدن یعنی میثاقا منہ بذالک، اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد، کوئی وعدہ، کوئی پکا پختہ جو ہے ایک ایگریمنٹ تم نے کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ فلن یخلف اللہ عہدہ،
کہ اللہ جو ہے ہرگز اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرے گا اس عہد کی، ٹھیک ہے؟ ایسا تو ہے نہیں، لا ام، ام یہاں بل کے معنی میں ہے، بلکہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم لوگ وہ کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر، علی اللہ اللہ پر، ما لا جس کا، لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا پھر تم وہ بات کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے دیکھیں، فرمایا بلا من کا سبسیت، یہ بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں، یہ بلا جب استعمال ہوتا ہے لفظ، تو پچھلے والے سینٹنس میں جو بھی بات کہے گی اس کو ریورس کر دیتا ہے اس کے معنی کو، ٹھیک ہے؟ تو پچھلے آیتوں میں کیا کہا گیا کہ کیا اللہ نے تم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ تو اب بلا جیسے ہی کہیں گے کیوں نہیں، اس کا مطلب تم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ بھی نہیں لے رکھا، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات کہتے ہو کہ جو تم کو جس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلا کیوں نہیں، یعنی ضرور بضرور تم کو کیا کرے گی، آگ چھوئے گی، انہوں نے کہا لن تمسن النار، کہا تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں چھوئے گی، بلا ضرور چھوئے گی، تمسککم وتخلدون فیہا، یعنی کہ تمہیں آگ بھی چھوئے گی اور ہمیشہ کے لیے تم اس میں رہو گے، من کسب سیئۃ، جس نے کمایا گناہ کو، سیئتن جس نے کوئی برائی کمائی، سیئتن کہتے ہیں برائی کو، ٹھیک ہے؟ برائی، گناہ، ناپسندیدہ چیز کے لیے کہتے ہیں من کسب سیئتن، اب یہاں سیئتن سے کیا مراد ہے، کون سی برائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، من کسب سیئتن ای شرکن، جس نے اللہ تعالیٰ سے شرک کیا تو کیا ہوگا، آگے دیکھیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور احاطہ کر لیا ہے، احاطہ کر لیا، بھی اس کے گناہ نے، خطیئتہ اس کے خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے کیا کر دیا، شرک کر لیا، اور شرک کے گناہ نے اسے گھیرا ہوا ہے، احاطہ کر لیا کا مطلب گھیرا ہوا ہے، تو ہر جانب سے اس کے گناہ اس کو جو ہے گھیرے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے جب وہ مرے گا تو مشرک مرے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، بالافرادی، ٹھیک ہے، وہ احاطت بھی خطیئتہ ای بالافرادی والجمع ای استولت علیہ احدقت به من کل جانب بأم مات مشرکا، اس کے گناہوں نے اسے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے کا کیا مطلب، کہ اس گناہ میں وہ اتنا منوس ہے کہ اس کی موت بھی جو ہے شرک پر ہو گئی، گویا کہ اس کے گناہوں نے اسے گھیرا ہوا تھا، اسی لیے جب مرا بھی تو شرک پر ہی مرا، ٹھیک ہے؟ آگے ورویہ فیہ معنی، فیہ معنی من، یہ یہاں پر من کے معنی میں ہے کر کے بتا رہے ہیں، آگے دیکھیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فَأُولَئِكَ تو وہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہو گئے، آگ والے، اصحاب النار آگ والے لوگ، یہاں پر آگ والے سے مراد کہ وہ جو ہے گویا کہ انہوں نے آگ سے دوستی کر لی تو آگ والے ہو گئے، تو اصحاب النار سے مراد جہنمی، ٹھیک ہے؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ خالدون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا، تو جس نے کفر کیا اور شرک کیا، توبہ نہیں کی تھی اور اسی پر اس کی موت ہوئی، تو یاد رکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے من کسبہ کے اندر یہ جو فعل ہے، فعل ماضی معروف ہے، دیکھیں من کسبہ، جیسے کہ فعلہ کے وزن پہ، فعلہ کسبہ، ٹھیک ہے؟ کسبہ کا مطلب اس نے کمایا، فعلہ اس نے کیا، من کسبہ جس کسی نے کمایا، سیئتن
یعنی کہ شرک گناہ کمایا، جس کسی نے گناہ کمایا سے مراد جس کسی نے گناہ کیا۔ ہم؟ وہ احاطت، دیکھیں احاطہ کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، اس نے گھیرا، احاطت یہ تا مؤنث کے لیے، تو پہلا صیغہ مذکر والا واحد مذکر غائب، اور دوسرا واحد مؤنث غائب والا، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ یہ مؤنث کا اس لیے لائے ہیں کہ خطیئتن یہ جمع لائے ہیں مؤنث والی، تو اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں فولا، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئتن کہ جس نے گناہ کمایا یعنی شرک کیا، وہ احاطت بھی خطیئتہ اور اس کے خطاؤں نے اسے گھیرا ہوا ہے، تو فاولئک اصحاب النار تو وہ جہنمی لوگوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنتی وہ لوگ جنتی ہیں، اصحاب الجنہ، دیکھیں اصحاب النار کے مقابلے میں اللہ اصحاب الجنہ کو لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جنتی ترجمہ کریں گے، اصحاب الجنہ سے مراد جنتی لوگ۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے، اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب الجنتی جنتی، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں جو چلا گیا وہ بھی ہمیشہ رہے گا، جہنم میں جو چلا گیا اور اس نے کفر و شرک کیا تھا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ بھی وہاں رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے کہ جب کبھی جہنمیوں کا ذکر فرماتا ہے تو بعد میں جو ہے جنتیوں کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ جہنمیوں کا ذکر کرنے یا عذاب کا ذکر کرنے کا مقصد سامنے والے کو ڈرانا ہوتا ہے اور خوف دلانا ہوتا ہے، اور جنتی لوگوں کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے سے مقصد ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے امید دلائی جائے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی، اللہ تعالیٰ کی جزا کی۔ تو اس طرح سے بندے کا ایمان اور خوف کے درمیان رہتا ہے، ان دو حالتوں کے درمیان، یعنی وہ زیادہ اوور سمارٹ بھی نہیں بنے گا، یعنی وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ چلو ہم تو بس جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، چاہے اچھے اعمال کریں نہ کریں، جنت تو ہماری ہے، گویا کہ اس طرح سے جیسے کہ یہود نے کہا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، گئے بھی تو ہم تھوڑے دن جائیں گے، بس آرام سے جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ہٹ دھرمی اس طرح کی انسان نہیں کرتا، جب جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے کسی کو بھی پہنچ سکتا ہے، کسی کا نام، کسی کا نسب، کسی کی دولت، اس کی صورت اسے نہیں بچانے والی، بلکہ بچنے کی چیز کیا ہے، کون سی چیز اس کے نجات کا سبب بنے گی؟ تو دو چیزیں اس کی نجات کا سبب بنے گی، پہلی ایمان لانا، دوسرا اعمال صالحہ کرنا یعنی نیک اعمال کرنا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں ساتھ ساتھ تذکرہ کیے، آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں، صرف ایمان لایا کسی شخص نے، مان لیں کسی نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی باقی تھی، اس پر نمازیں فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے یا حج و زکوٰۃ فرض ہوئی، تو جب تک وہ نیک اعمال نہیں کرتا جنت میں ڈائریکٹلی نہیں جائے گا۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور نیک اعمال کیے تو پھر تو اس کی نجات بنے گی، اور اگر ایسے ہی یوں ہی مر گیا یعنی کبیرہ گناہ کر کے مر گیا تو جہنم میں اللہ تعالیٰ چاہے اس کو داخل کرے، یا پھر اللہ کسی اور عمل کی وجہ سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے اور پھر اسے جنت میں ڈالے، یہ ممکن ہے، یعنی اس کی توبہ کی اور بخشش کی امید ہوتی ہے۔ اور اگر ایمان کی حالت پہ موت ہوئی تھی لیکن اعمال خراب تھے، یعنی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ کہ اگر اس کا حساب و کتاب ہوا اور اللہ نے انصاف فرما کر اس کو جہنم میں ڈال دیا تو جتنے بھی اس کے گناہ ہیں، جتنی بدعمالی تھی، ان کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن، چونکہ وہ ایمان والا تھا، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مومن جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یاد رکھیں، کافر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس نے شرک کیا، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے جو بھی گناہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ بالکل بھی
یہ معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو جو ایمان لایا لیکن بدعمالیوں میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا تھا، تو ایسے شخص کا اگر اللہ تعالیٰ نے انصاف فرمایا تو ہو سکتا ہے اسے جہنم میں ڈالے، اور وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد یقیناً ایک دن جہنم سے نکلے گا اور پھر جنت میں ڈالا جائے گا. اب کوئی دلیر نہ ہو اس بات پر یہ سمجھ کے کہ چلو ایک نہ ایک دن تو کلمے کی برکت سے جہنم سے نکلیں گے، لیکن وہ ایک دن کب آئے گا آپ نہیں جانتے. کیونکہ جہنم کا عذاب ایک ایک گناہ پر کتنے کتنے برس تک ہو جائے گا، 100 100 برس، ہزار ہزار سال تک کے لیے ایک ایک گناہ کے لیے جلنا پڑے گا، یہ معلوم نہیں. اور وہاں کا ایک دن ہمارے دنیا کے 1000 سال یا 50,000 سال کے برابر ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک دن بھی اگر جلنا ہے تو گویا کہ 1000 سال سے 50,000 سال تک جلنا ہے. تو کوئی بھی اس بات پر جرت نہیں کرے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ چلیں تھوڑے دن ہی صحیح آگ کا عذاب ہم جھیل لیتے ہیں. جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لائق ہے ہی نہیں. اگر وہ عذاب برداشت کے لائق ہوتا تو پھر وہ عذاب کیسے ہوتا؟ ہاں، دنیا میں تھوڑی سی دھوپ، تھوڑی سی سردی ہم برداشت نہیں کر سکتے، بیمار پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تکلیف میں، گرمیوں میں دیکھیں 5 منٹ کوئی دھوپ میں نہیں کھڑا رہ سکتا، تکلیف سے تلملا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں برداشت نہیں کرتے تو جہنم کا عذاب کیا برداشت کریں گے، جس کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا ہے. پہلے جو ہے آگ سرخ تھی، پھر بھڑکایا گیا سفید ہو گئی، پھر اتنا 1000 سال تک بھڑکایا گیا، حتیٰ کہ جہنم کی آگ جو ہے تیز ہو کے اب کالی ہو چکی ہے، سیاہ ہے. تو جہنم کی آگ جو ہے ریڈ کلر کی نہیں ہے بلکہ بلیک کلر کی ہے. اندھیرا، دھواں تو جلنا بھی ہے اور نظر بھی کچھ نہیں آئے گا، ہیبت طاری ہو جائے گی. تو کیا سوچتے ہیں لوگ، دنیا کی آگ میں روشنی ہوتی ہے، آپ موم بتی جلائیں تو روشنی ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. ٹھیک ہے، 70 گنا تیز ہے. اندازہ لگائیں، جو آدمی دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گا. تو اسی لیے ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سبب بنتی ہیں، ظاہری سبب بنتی ہیں جنت میں دخول کا. لیکن یاد رکھیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے. اعمال تو صرف ظاہری سبب بنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مرضی ہے، چاہے اعمال قبول کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو شخص بھی داخل ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنیاد پر داخل ہوگا. کوئی اس لیے کہ کوئی گھمنڈ یہ نہ کرے کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، مجھے قرآن یاد بھی ہے، یا پھر میں اس طرح کے دوسرے چیزیں اگر وہ دعوے کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ان دعووں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ چاہے تو اس کی عبادتوں کو ٹھکرا دے، قبول نہ کرے. تو دخول جنت کا سبب جو ہے، اصل سبب، سبب حقیقی جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن سبب ظاہری جو ہے نیک اعمال اور ایمان ہے. تو ایمان اور نیک اعمال نہیں، تو یہ بیسک ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ایمان والا ہو اور اعمال صالحہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. خصوصاً وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نماز ہلکی چیز ہے، اسے چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹ وارننگ دی ہے، کیونکہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا، یہ یہود کے مخالفت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود کیا کر رہے ہیں، ایک تو ایمان نہیں لا رہے اور اعمال صالحہ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اس کے برخلاف اللہ نے کہا کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، ورنہ تو پھر وہ جہنمیوں میں سے ہے. ہم فیہا خالدون، داخل اور خالد دونوں میں فرق ہے. دخول کا مطلب ہوتا ہے جانا، اندر جانا، لیکن اس سے ہمیشہ وہاں ٹھہرنا لازم نہیں آتا، بلکہ واپس آنا بھی اس کے لیے ایک امکان باقی رہتا ہے. تو دخول جنت کا مطلب ہوتا ہے دخول جہنم کا مطلب ہوتا ہے کہ جہنم میں داخل ہونا یہ مومنوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو گناہگار مومن ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ دخول جہنم ان کے لیے ہو، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، باہر نکالے جائیں گے ایک نہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ذریعے. اور ایک ہوتا ہے خلود. خلود کا مطلب ہوتا ہے، جیسے یہ لفظ استعمال کیا ہوا خالدون فرمایا، خلود کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونا. دخول کا مطلب بھی ہوتا ہے داخل ہونا، خلود کا مطلب بھی ہوتا ہے
کہ داخل ہونا لیکن ہمیشہ کے لیے وہی رہنا، پھر کبھی واپس نہیں آنا اس میں سے۔ تو جو جنت میں چلا گیا اس کے لیے بھی کیا ہے؟ خالدون فرمایا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جہنمیوں کے لیے جو کہا نا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں کون لوگ رہیں گے؟ صرف شرک کرنے والے لوگ، ہمیشہ شرک اور کفر کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس آیت سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ آدمی کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، لیکن اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر آدمی نے کبیرہ گناہ کر لیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایمان والا ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا۔ انہوں نے استدلال اس آیت سے کیا، من کسب سیئۃ، کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس کسی نے برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہے گا فرمایا۔ تو اب وہ سیئۃ سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ کوئی بھی کبیرہ گناہ مراد لے رہے ہیں۔ تو جس کسی نے بھی کبیرہ گناہ کیا اور اسی پر وہ قائم رہا، یعنی موت تک بھی اس نے توبہ نہیں کی، اس کی گناہ نے اسے گھیرے رکھا موت تک، تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ترجمہ انہوں نے کیا جو کہ بالکل غلط ہے۔ اسی لیے یہاں پر تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، من کسب سیئۃ، جس کسی نے برائی کمائی یعنی گناہ کیا، تو یہ گناہ سے کون سا گناہ مراد ہے؟ شرک مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کسی نے شرک کیا اور اسی پر وہ زندگی بھر قائم رہا، اسی پر اس کی موت آئی، تو پھر تو یہ لازم ہے کہ وہ جہنم میں داخل بھی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا۔ تو یہ فرق ہمیشہ اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ رکوع نمبر 9 مکمل ہوا، اور یہاں سے پھر ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور رکوع نمبر 10، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اسے اگلے درس میں شامل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔